ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے پرامن گاؤں میں جو پہاڑیوں اور چمکتے دریا کے درمیان واقع تھا، وہاں لیلا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنے مہربان دل اور اپنی سریلی گائیکی آواز کے لیے جانی پہچانی جاتی تھی۔ جیسے وہ اکثر بازاروں کے دنوں میں شہر کے لوگوں کو خوش کیا کرتی تھی، اپنی معمولی زندگی کے باوجود لیلا نے ایڈونچر کا خواب دیکھا اور اپنے گاؤں سے باہر دنیا کی عجائبات دیکھنے کی خواہش کی۔ ایک بدقسمت دن جڑی بوٹیاں اکٹھا کرنے کے لیے جنگل میں چلتے ہوئے لیلا کو جنگل کے فرش پر پڑی ایک شاندار سنہری پنکھ سے ٹھوکر لگی۔ سورج کی روشنی میں پنکھا چمکا اور جیسے ہی اس نے اسے اٹھایا، ایک نرم آواز سی سرگوشی کی، "تمہیں خوابوں کا پنکھ مل گیا ہے، اسے سمجھداری سے استعمال کرو اور یہ تمہاری 3 خواہشات کو پورا کرے گا۔" پہلے تو لیلا نے سوچا کہ وہ چیزوں کا تصور کرے گی، لیکن اس نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ پنکھ کو قریب رکھتے ہوئے اس نے اپنی پہلی خواہش سرگوشی کی، "میں دنیا کا سفر کرنا چاہتی ہوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔" ایک ہی لمحے میں سنہری روشنی کی پھول نے اسے گھیر لیا۔ جب یہ دھندلا ہوا، لیلا نے اسے اپنے آپ کو ایک عظیم الشان سفید جہاز کے اوپر کھڑا پایا، جس کے بادبان سورج کی طرح چمک رہے تھے۔ جہاز پانی پر نہیں بلکہ بادلوں پر تیرتا تھا اور اس پہاڑوں کی صحراؤں اور سمندروں پر لے جاتا تھا۔ وہ وسیع قلعوں، جادوئی جنگلات اور کرسٹل کے شہروں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لیکن جیسے جیسے دن ہفتے میں بدلتے گئے، لیلا خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ دنیا کو دیکھنا کیا اچھا ہے، اس نے سوچا، اگر میرے پاس اس کا اشتراک ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ پنکھ کو دوبارہ پکڑتے ہیں اس نے اپنی دوسری خواہش کی، "میں چاہتی ہوں کہ کوئی ساتھی میرے ساتھ آئے۔" ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ نے خاموشی کو توڑا اور لیلا نے مڑ کر دیکھا کہ ایک چھوٹا شاندار فینسی جہاز ایک پاس کھڑا ہے۔ پرندے کی پنکھ اندر خشک کے ہر رنگ پر چمک رہے تھے اور وہ اپنی آواز کی طرح موسیقی کے ساتھ بات کرتا تھا۔ لیلا نے سولا کا نام دیا اور وہ ایک ساتھ ہنستے، دریافت کرتے اور ایسے گانے گاتے جنہیں سننے کے بعد انہیں بہت اچھا مزہ آتا۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لیلا کو اپنے گانوں کی کمی محسوس ہونے لگی۔ وہ مانوس چہرے اپنے پڑوسیوں کی سرگوشی اور گھر کی سادہ خوشی میں محروم ہونے لگی۔ آخری بار پنکھ پکڑ کر اس نے اپنی آخری خواہش کی کہ "میں گھر لوٹنا جانا چاہتی ہوں، لیکن اس نے خوبصورتی کو شیئر کیے بغیر نہیں جو میں نے دیکھی ہے وہ۔" سنہری روشنی کے ساتھ لیلا اور سولا اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ اس کی حیرت کے لیے گاؤں بدل گیا تھا۔ گلیاں پھولوں سے چمک رہی تھیں جو کبھی مرجھا نہیں سکتی تھیں۔ پانی کے چشمے چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور ہوائیں میٹھی دھن کی طرح سنا رہی تھیں، جیسے دنیا خود اس کی گیت میں شامل ہو گئی ہو۔ گاؤں والوں نے اس کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کی برادری کا ایک پیارا حصہ بن گئے۔ اس دن سے لیلا نے اپنے ہر اس شخص کو اپنی کہانیاں سنائیں جو سننا چاہتا تھا۔ اس کی آواز اس کی سفر کا جادو رکھتی تھی۔ اگرچہ اس نے پھر کبھی دور کا سفر نہیں کیا، لیکن اسے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی خواہشات نے دنیا کے اس چھوٹے سے کونے کو حیران کر دیا ہے اور خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ اور اس طرح لیلا اور جادوئی پنکھوں نے دنیا کی خوبصورتی کو اپنے جادوئی انداز میں بانٹتے ہوئے خوشی سے زندگی کا سفر کیا۔